بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور ہمارے اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جن سے بچے سوال کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ القدر۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ یا شفیع امم للہ کر دو کرم۔ جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، یا شفیع امم للہ کر
کرنا خدا را برم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون یہ دو جگہ لٹ گیا ہے سکون یہ دو جگہ رحم فرما دے تیری امت گئے ہم رحم فرما دے تیری امت گئے ہم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کس کو جا کر کہتا جدار حرم کس کو جا کر کہتا جدار حرم کس کو جا کر کہتا جدار حرم گہرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گہرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم دور ہو جائے غم یا شہ محترم دور ہو جائے غم یا شہ محترم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حاضری ہو نیازی کی دربار میں حاضری ہو نیازی کی دربار میں حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ ہم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں بھی مزید برکت عطا فرمائے آمین۔ تو پیار بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کیسے سوالات۔ بچے اور بڑے
پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں بچوں میں سے کچھ بچے ہمارے گیسٹ سے سوالات کریں گے اور ہمارے گیسٹ ان کے پیارے پیارے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں محمد اسد اتاری بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کی دعوت اسلامی میں کچھ مصروفیات تو ہیں، تو کچھ ہمارے کڈس میری چینل کے ناظرین کو یہ بیان کر دیں۔ میری دعوت اسلامی میں جو مصروفیات ہیں وہ اکثر جو ہے وہ یا غالب اکثر کہیں مدنی چینل ہی کے تعلق سے ہے، چونکہ مدنی چینل کی خدمت ہے تو مدنی چینل ہی کی ذمہ داری ہے اور اسی میں زیادہ تر وقت گزرتا ہے۔ جی، تو آپ کی اجازت ہے تو بچے سوالات کرنا شروع کریں۔ ہاں جی بالکل۔ جی، پہلے سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد المعیز ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی امیر اہل سنت سے کبھی پرسنل ملاقات ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ۔ پرسنل ملاقات یعنی ملاقات کئی مرتبہ یہ سعادت ملی ہے، اور کیا یادیں بتائی جائیں، بہت ساری یادیں ہیں۔ ایک طویل عرصے سے الحمدللہ خدمت میں حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے، کیا بتاؤں۔ چلیے 2 واقعات میں یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں جس میں ہماری لرننگ بھی ہے اور ایک دلچسپی بھی امید ہے کہ ہوگی۔ ایک مرتبہ میلاد ہال میں، یہیں پر فیضان مدینہ کا جو نیچے بیسمنٹ ہے وہاں پر کوئی اجتماع وغیرہ تھا، ہم بھی وہاں پر حاضر تھے منچ کے پاس۔ تو 2 بچے آگے آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی بڑے اسلامی بھائی آئے تو کسی نے ان بچوں کو اٹھا کر پیچھے بھیج دیا۔ امیر اہل سنت نے آتے ہی یہ منظر دیکھ لیا تھا، تو آپ جب تشریف فرما ہوئے بیٹھے تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو 2 بچے بیٹھے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، وہ بیچارے آخر میں چلے گئے تھے۔ تو آپ نے ان کو سمجھایا جو بڑے تھے کہ دیکھیے یہ بچے شوق میں محبت میں پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کب سے یہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب میں آیا تو آپ نے ان کو اٹھا کر پیچھے کر دیا، تو ان کا تو دل چھوٹا ہو گیا ہوگا، اچھا تو نہیں لگے گا نا، آپ بھی اگر ہوں تو آپ کو ظاہر ہے کہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان بچوں کو دوبارہ آگے بلا کر بٹھا دیا جائے۔ تو اب اس کے اندر دیکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک شفقت بھی ہے، بچوں سے محبت بھی ہے، حقوق العباد کا خیال بھی ہے، دوسرے مسلمان کی دل جوئی کا ایک خوبصورت انداز بھی ہے۔ تو نارملی ہم جب کہیں جاتے ہیں، کراؤڈ ہوتا ہے یا رش ہوتا ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتے، اگرچہ بظاہر چھوٹی بات ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ بچے بیچارے وہاں پر بیٹھے رہتے، بدظن ہو جاتے، چلے جاتے، پھر نہ جانے اجتماع میں کبھی آتے نہ آتے، بہت کچھ ہو سکتا تھا نا۔ تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ایک تو ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر جنرل دعوت ہے، کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں، اب جیسے یہاں پر آپ بیٹھے ہیں تو یہ تو ایک مخصوص جگہ ہے نا کہ یہاں پر مجھے بیٹھنا تھا، یہاں پر انہیں بیٹھنا تھا، تو یہ تو ایک الگ سینیریو۔ لیکن ایسی جگہ کہ جہاں پر سبھی کو بیٹھنے کی اجازت ہے اور اس طرح سے ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ بیٹھے گا، تو پھر جو پہلے آئے اسی کو ہی بیٹھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کوئی دوسرا آئے، بعد میں آئے اور کسی بھی وجہ سے اس کو اٹھا کر پیچھے کر دے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دوسرا سیکھنے کو یہ بھی ملا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بہت زیادہ لوگوں کے معاملات پر، چیزوں پر یوں نظر رکھتے ہیں اصلاح کے لیے کہ اگر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں تو اسے دور کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کمزوری کو بھی دور کیا اور سمجھایا بھی۔ تو ہم دل آزاری کر دیتے ہیں، بعض اوقات دھیان نہیں کرتے، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو سامنے والے کی دل آزاری کا باعث ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا واقعہ جو بڑا ہی پیارا ہے اور اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے۔ ایک مرتبہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی مغرب کی نماز کے بعد۔ یہ فیضان مدینہ میں مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد امیر اہل سنت جو محراب کے پیچھے تشریف لے جاتے تھے، تو نوافل وغیرہ بقیہ جو نوافل سنتیں وہاں پر پڑھتے، اوابین بھی پڑھتے۔
تو اوابین کے اندر پوری سورہ ملک تلاوت کرتے ہوئے میں نے امیر اہل سنت کو دیکھا۔ تو ایک سیکھنے کا عمل کہ رات میں سورہ ملک کی جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے، اور امیر اہل سنت کا نہ جانے کب سے معمول ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اوابین کے اندر پوری سورہ ملک جو ہے وہ، چونکہ 2 رکوع ہیں، تو اگر 2 رکعت نفل آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک رکوع ایک رکعت کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہ آپ کا معمول جو ہے وہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ پاک کی ان پہ رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو کہ جہاں اتنا بڑا دین کا کام آپ کرتے ہیں پبلکلی، بہت ساری چیزیں ناظرین نے بھی دیکھی ہوں گی، لیکن جب اپنی پرائیویسی کے اندر ہوتے ہیں، اپنی ذاتی عبادت کا جہاں پر موقع ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ وہاں پر بھی آپ اپنے معمولات کو اور چیزوں کو جاری فرماتے ہیں، جاری رکھتے ہیں۔ جی اب نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد مامون اتاری ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مدنی چینل کے کسی بھی ایک پروگرام کے بارے میں بتائیں جو آپ کا پسندیدہ ہو۔ بڑا مشکل سوال ہے، اور ایک پروگرام کا کہنا تو ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ کئی پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جو پسندیدہ بھی ہوتے ہیں، دلچسپی بھی ہوتی ہے جس کے اندر، اور اس میں سر 10 جو ہے وہ مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت تشریف فرما ہوتے ہیں، سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مفتی قاسم صاحب کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ لرننگ کے اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، تو پرسنلی کافی مجھے پسند آتے ہیں۔ جی نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مدثر ہے، آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل۔ دعوت اسلامی کے کس شعبے سے وابستہ ہیں آپ؟ جی دعوت اسلامی کے ویسے تو تمامی شعبہ جات سے وابستگی کسی نہ کسی صورت میں رہتی ہے، لیکن جو زیادہ وقت گزرتا ہے ذمہ داری کے حوالے سے اور پراپر جو ذمہ داری کے تعلق سے، تو وہ مدنی چینل ہی ہے۔ الحمدللہ آتا ہوں تو مدنی چینل ہی کے کاموں میں مصروفیت رہتی ہے، اور جو ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ ہے وہ میرا مدنی چینل ہے۔ جی نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ اگر صاحب آپ سے سوال کریں تو میں بھی ایک سوال کر لوں؟ جی جی بالکل۔ آپ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے وائٹ سوٹ اور امامہ پہنتے تھے؟ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے وائٹ سوٹ اور امامہ، ایسا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے بچپن ہی سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا تھا، اور میرے والد صاحب اصل میں دینی ماحول میں آ گئے تھے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو گھر میں دعوت اسلامی ہی کا ماحول تھا، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کلر والے کپڑے کبھی پہنے ہوں، اور کبھی کبھار پہنے ہوں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بچپن ہی سے وائٹ کپڑے ہی پہنے۔ اور امامہ شریف جو ہے پہلے گرین کلر کا زیادہ استعمال ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے لیکن ظاہر اس کا استعمال کم ہے، لیکن جب وہ تھا تو وہ باندھتے تھے، اور اب وائٹ امامہ ہے تو وائٹ امامہ باندھتے ہیں۔ دیگر کلرز کے بھی باندھنا ظاہر ہے کہ الاؤ بھی ہے اور باندھے بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعوت اسلامی سے پہلے کچھ تھا نہیں، کیونکہ بچپن ہی سے آنکھ کھولی تو دعوت اسلامی ہی کا دینی ماحول تھا، تو اسی میں اللہ کی رحمت سے پھر آگے بڑھتے رہے۔ اب کیا پہلے کیا بعد میں، تو شروع سے ہی لباس بھی وہی رہا جو دعوت اسلامی کے ماحول میں پہنا جاتا تھا۔ جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابراہیم ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کڈس مدنی چینل کے بچوں کو مدنی چینل کے کچھ فوائد بتائیں تاکہ ان کا شوق بڑھے۔ فائدے تو بے شمار ہیں، کیا کیا فائدہ بتایا جائے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو دین کا علم سیکھنے کو ملتا ہے، اور علم جو ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو فرشتوں پر فضیلت اور افضلیت بیان فرمائی، تو اس کا جو سبب بیان کیا گیا وہ علم تھا۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کا، چیزوں کا، ناموں کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم بھی بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔
تو علم وہ بنیادی چیز ہے جو انسان کا شرف ہے، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے، تو اس میں جو ایک بنیادی چیز ہے وہ عقل ہے، علم ہے، شعور ہے۔ تو مدنی چینل جب بچے دیکھیں گے تو علم کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ دوسرا، مدنی چینل دیکھیں گے تو فضولیات سے بچے رہیں گے کہ الحمدللہ مدنی چینل پر جو بھی پروگرامنگ ہوتی ہے وہ علماء کرام کی نظر سے گزر کر ہی آن ایئر ہوتی ہے۔ اس کا جو پورا پروسیجر ہے وہ ایک سسٹم کے تحت ہے۔ تو جب اچھے کام میں لگے رہیں گے تو فضول کام سے بچے رہیں گے، دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو گھر میں اچھا ماحول بنانے کا ایک بہترین ذریعہ مدنی چینل ہے۔ وہ چیزیں کہ جو ہم کہیں اور سے نہیں سیکھ پاتے، جو کہیں اور پہ نہیں دیکھ پاتے، الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کی پرسنل لائف میں، آپ کی علم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، ماں باپ کا ادب سیکھنا ہو، استاد کا ادب سیکھنا ہو، ایک اچھا مسلمان بننا ہو، تو بچے مدنی چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک چھوٹے بچے کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ اس کے والد صاحب کہیں سفر کر کر آئے اور انہوں نے ایک بڑی ہی خوبصورت ٹرین کی اس بچے کو پکچر دکھائی کہ بیٹا یہ دیکھو کتنی خوبصورت ٹرین ہے۔ واقعی وہ ٹرین بڑی پیاری تھی اور اس کی سیٹس جو ہیں وہ آمنے سامنے تھیں۔ ہمارے ہاں تو کم ہوتا ہے لیکن بیرون ملک میں اس طرح کی ٹرینز ہوتی ہیں۔ وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا، 3-4 سال کا ہوگا، تو وہ اپنے والد کو کہنے لگا کہ ابو اس میں ایک مسئلہ ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ ٹرین تو بڑی پیاری ہے۔ تو اب وہ 3-4 سال کا بچہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابو یہ آمنے سامنے اس کی سیٹس نظر آ رہی ہیں، اگر کوئی شخص یہاں بیٹھا اور سامنے کوئی بے پردہ نامحرم آ کر بیٹھ جائے تو یہ تو بڑا مسئلے والی بات ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے کہ وہ چھوٹا سا 3-4 سال کا بچہ اپنے والد سے یہ بات کر رہا ہے، وجہ کیا تھی؟ وہ مدنی چینل دیکھتا تھا، یعنی کہ اس بچے کے گھر میں ہر وقت مدنی چینل چلتا تھا۔ تو ایک 3-4-5 سال کے بچے کا یہ ذہن بننا تو بڑوں کا ذہن نہیں ہوتا کہ پردے کے معاملات میں توجہ کرنی چاہیے، کہ ٹرین کے اندر بھی اگر بیٹھنا ہے تو پردے کے معاملات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ناظرین بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ کیا 3-4-5 سال کے بچے کی ایسی سینس ہوتی ہے؟ نارملی آپ کے گھروں میں بھی بچے ہوں گے، اس وقت بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی ٹاپک نہیں تھا ایسا کہ پردے کی کوئی بات چل رہی ہو یا کوئی بیان چل رہا ہو۔ جنرل ایک ہوتا ہے کہ یہ ٹرین دیکھیں کیسی ہے، خوبصورت ہے، چیزیں گھر کے اندر ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر بچے کے مدنی چینل دیکھنے کی وجہ سے یہ آ گیا کہ یہاں پر یہ بھی ایک میٹر ہے، ایک معاملہ ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتا ہے جن کے گھروں میں مدنی چینل بکثرت دیکھا جاتا ہے، تو ان کے گھروں میں اس طرح کی چیزیں آپ محسوس کرتے ہوں گے۔ تو یہ بھی فائدہ ہے کہ گھر کے اندر بچوں کی جو تربیت ہے وہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، بڑی دینی تربیت ہوتی ہے۔ آج ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی دینی تربیت کیسے ہوگی، مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو کڈز مدنی چینل اسپیشلی دکھائیے، اور اوورآل جو بھی مدنی چینل کے نشریات ہیں دکھائیے، انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کا بچہ بہت کچھ پازیٹیو سیکھ سکے گا۔ جی اب نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال عرض کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل پوچھیے۔ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے اور کیوں ہے یہ بھی بتا دیجیے۔ جی میری پسندیدہ شخصیت جو ہیں وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ نے کہا کیوں ہیں، تو بہت ساری وجوہات ہیں، ایک دو ہی میں عرض کر سکوں گا، ورنہ تو ظاہر ہے سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اور وجوہات شاید ختم نہ ہو پائیں۔ تو سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے دینی شعور ملا۔ میرے محسن ہیں کہ ان کی ترغیب سے، ان کی دعوت اسلامی کی وجہ سے مجھے علم دین حاصل کرنے کا ذوق، شوق، عمل کا جو بھی تھوڑا بہت جذبہ ملا وہ یہیں سے ملا۔ دوسرا، پیر و مرشد ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پر میں بیعت ہوں، آپ کا مرید ہوں۔ تو ہر مرید کو اپنے پیر سے یقیناً محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔
تو یہ دوسری ایک بڑی وجہ ہے، بلکہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ سب کچھ امیر اہل سنت کی وجہ سے ہے، اور جب آپ پر کسی کے اتنے احسانات ہوں تو ظاہر ہے آپ کی وہ پسندیدہ شخصیت ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بچوں نے بڑے ہی انفارمیٹیو کوشچنس کیے اور ہمارے گیسٹ نے بھی بڑے پیارے انداز سے ان سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی پیارے بچوں، میں آپ کو آج ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور وہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ شیطان نے کسی شخص کو نماز کے لیے جگایا۔ آپ بھی سوچیں گے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ شیطان کا کام تو نماز سے دور رکھنا ہے، وہ کب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو نماز سے جگائے؟ جی ہاں، ایسا ہوا ہے، اور وہ واقعہ کسی اور کا نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا کہ شیطان آیا اور آ کر اس نے آپ کو جگایا۔ آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا اور آپ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم تو نماز سے دور رکھتے ہو، تمہارا کام تو نماز سے لوگوں کو روکنا ہے، دور کرنا ہے، تم کب سے لوگوں کو نماز کے لیے جگانے لگ گئے؟ تو پہلے تو اس نے جھوٹ بولا، اور جیسا کہ شیطان کی عادت ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا مکار ہے، اور کہنے لگا کہ میں نیک ہو گیا ہوں، کبھی کہنے لگا کہ نہیں میرا یہ مقصد تھا تو میرا وہ مقصد تھا۔ بہرحال آپ نے اس کو جانے نہ دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ تم مجھے اصل وجہ بتاؤ۔ تو کچھ دیر کے بعد اس نے اصل وجہ یہ بتائی کہ دراصل میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ اگر نماز کا وقت چلا گیا تو آپ کو چونکہ نماز سے بہت محبت ہے، اور اگر آپ نے نماز کے گزر جانے کے بعد جو آہوزاری کرنی ہے اور اس پر جو افسوس کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بڑا اس پر جوش آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کو ایک نماز کے بدلے میں زیادہ نمازوں کا یا بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرا تو کام ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کے زیادہ ثواب کو کمی کی طرف لے کر جاؤں یا نیک کام ہی نہ کرنے دوں۔ پیارے بچوں، اس سے یہ درس ملتا ہے کہ دیکھیے شیطان کا پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے ہی نہ دے، اور اگر کوئی نیک کام کرنے کی طرف راغب ہو بھی جائے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ شخص زیادہ ثواب حاصل نہ کر سکے۔ لہٰذا شیطان مردود سے ہمیں ہمیشہ بالکل کانشیس رہنا چاہیے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ علم سے ہوگا، شعور سے ہوگا، رغبت سے ہوگا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شیطان سے حفاظت فرمائے گا، ورنہ بظاہر بعض اوقات وہ اچھے کام کی ترغیب یا دعوت دیتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی برا مقصد ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے گیسٹ نے بڑی ہی کمال انداز میں نماز فجر کے لیے جگانے والے شیطان کے بارے میں زبردست انفارمیشن دی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندر چینل کے ناظرین، بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو ایک حرف دیا جائے گا، اس سے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تو سب ریڈی ہیں؟ جی۔ پہلے میں سوال کروں گا، پھر ہمارے اسد بھائی سوال کریں گے۔ میرا پہلا سوال ہے، حرف را سے اس وقت کا نام بتائیں جس میں لوگ سوتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبھی کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جی آپ بتائیں۔ رات۔ پکا؟ جی۔ آپ نے کہا رات اور آپ کا جواب درست ہے۔ میرا اگلا سوال ہے، حرف خا سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جسے حاصل کرنے کے لیے عطر لگائی جاتی ہے۔ جی آپ بتائیں۔ خوشبو۔ آپ نے کہا خوشبو اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ میرا اگلا سوال ہے، حرف خا سے ایک ایسی ذمہ داری کا نام بتائیں
جو ذمہ داری سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی؟ یہ آپ بتا دیں۔ خلافت۔ پکا؟ جی۔ سوچ لیں۔ جی۔ آپ نے کہا خلافت اور آپ کا جواب درست ہے۔ میرا اگلا سوال ہے، حرف شین سے شروع ہونے والی ایک انگلی کا نام بتائیں۔ یہ آپ بتائیں۔ شہادت۔ آپ نے کہا شہادت اور آپ کا جواب درست ہے۔ میرا اگلا سوال ہے، حرف قوف سے ایک ایسے دن کا نام بتائیں جس دن لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ آپ بتا دیں۔ قیامت کا دن۔ آپ نے کہا قیامت کا دن اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ اب باقی کے سوالات ہمارے اسد بھائی کریں گے۔ جی، میرا سوال پہلا یہ ہے کہ حرف با سے کسی پالتو جانور کا نام بتائیے۔ اکثر نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ چلیے جو سب سے پہلے۔ بلی۔ حرف با سے بلی، جی بالکل، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ حرف با سے ایک ایسی جگہ کا نام بتائیے جہاں پر صرف اور صرف درخت ہوتے ہیں یا پودے ہوتے ہیں۔ چلیے جی، آپ بتائیے۔ باغ۔ حرف با سے باغ آتا ہے اور باغ میں درخت ہوتے ہیں اور پودے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ جی، نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ حرف جیم سے اللہ پاک کی کسی ایسی نعمت کا نام بتائیں کہ جسے پہن کر آنا جانا کیا جاتا ہے۔ ہاتھ تو کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں جواب بھی آتا ہے یا نہیں۔ جی آپ سیکنڈ لاسٹ۔ جوتے۔ جوتے، جی ہاں، جوتے ایک ایسی شے ہے کہ جسے پہن کر کہیں پر آیا جا سکتا ہے، جایا جا سکتا ہے۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جوتے جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے واقعی، اور یہ ہمارے پاؤں کو آرام بھی دیتے ہیں، تنکوں سے، کنکروں سے، اسی طرح دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے یہ بچانے کا سبب بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جوتے استعمال کرنے چاہیے، اور ثواب کی نیت سے اگر سنت کے مطابق ہم انہیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب بھی ضرور ملے گا۔ اور سنت کیا ہے کہ پہنتے وقت پہلے سیدھا پاؤں اور اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں۔ تو اس سنت پر عمل کریں، جوتے بھی استعمال کریں، ضرورت بھی پوری ہوگی اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ جی، اگلا سوال جو ہے وہ تھوڑا انٹرسٹنگ بھی ہے۔ حرف الف سے بتانا ہے کہ شیطانوں کا سردار کون ہے۔ یہ تو سب کو آنا تو چاہیے ویسے۔ چلیے جی، آپ بتائیے۔ ابلیس۔ ابلیس سارے شیطانوں کا جو ہے وہ سردار ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اللہ پاک نے اسے دھتکار دیا، رحمت سے دور کر دیا گیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے، ابلیس کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ جی، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ حرف سین سے اس کلر کا نام بتائیں کہ جس کلر یعنی کہ رنگ کا خالی پیپر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ جی آپ بتائیے۔ سفید۔ سفید، سفید کلر کا خالی پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جواب درست ہے۔ چلیے جی، جواب درست ہے جی۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں عادل بھائی کی جانب اور ان سے سنتے ہیں ایک اور کلام۔ جی، کون سا کلام سنائیں گے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ان کی
مغکن دل کے غلچے کھلا دیے ان کی مغکن دل کے غلچے کھلا دیے جس راہ چل گئے جس راہ چل گئے کچھ بسا دیے گئے ان کی مغکن دل کے غلچے کھلا دیے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے ان کی مغکن دل کے غلچے کھلا دیے گئے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے دریا بہا دیے گئے بہا دیے گئے ان کی مغکن دل کے غلچے کھلا دیے گئے ان کی مغکن دل کے غلچے کھلا دیے گئے جس راہ چل گئے کچھ بسا دیے گئے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے جس راہ چل گئے کچھ بسا دیے گئے ان کی مغکن دل کے غلچے کھلا دیے گئے ماشاء اللہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آئیے اسد بھائی سے کچھ تاثرات لیتے ہیں کہ آپ کڈس میوزک چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے. جی ماشاءاللہ یہی عرض کروں گا کہ خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی. اور مدنی چینل عام کرنے کی جو دعوت ہے، یہ جو کام ہے، یہ آپ
اپنے ذمے پر ضرور رکھیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. بہت سارے لوگ خود نیکی کی دعوت نہیں دے پاتے. یہ بھی ایک نیکی دعوت دینے کا ذریعہ ہے کہ آپ کسی ایک گھر کے اندر مدنی چینل جو ہے وہ شروع کروا دیں. تو جس طرح ماشاءاللہ یہاں پر بچے آتے ہیں، سیکھتے ہیں، کرتے ہیں، دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، اسی طرح گھر بیٹھے جن بچوں کو آپ تربیت دینا چاہتے ہیں، علم دین سکھانا چاہتے ہیں، اس کا ایک بہترین ذریعہ مدنی چینل ہے. جی تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات. اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے. بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا